السلام علیکم جی، میرا نام ہے نقیب۔ آج ہے 5 جون 2021، وقت ہو رہا ہے صبح کے 5:10۔ اور آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کینیڈا آنا چاہیے اگر تو کچھ میرے پاس لسٹ ہے چیزوں کی جو میں نے پریپیئر کی ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں چاہیے تو آپ کو کینیڈا آنا چاہیے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، مجھ سے کافی لوگ یہ سوال انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ایک اچھی زندگی پاکستان میں ہے ہمارے پاس، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں بھی اچھی لائف ہے، تو تم نے دونوں سائڈ دیکھی ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ ہمیں پاکستان سے کینیڈا آنا چاہیے یا انڈیا سے، یا آپ جہاں بھی ہیں۔ تو میں چونکہ آپ کی لیونگ سچویشن تو نہیں جانتا، لیکن اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ جو میں نے یہاں پہ آ کے کیا ہے، میں آپ کو وہ چیزیں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے نہیں ہیں یا آپ کو وہ بری لگتی ہیں، تو آپ اس بیسس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کو کینیڈا آنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے لسٹ کا سٹارٹ کر لیتے ہیں نمبر 1 سے، جو کہ ہے کہ آپ کو میرے خیال میں کینیڈا آنا چاہیے اگر آپ اپنا کوالٹی آف لائف بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اب کافی لوگوں کا کوالٹی آف لائف مناسب ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو دینے کے لیے یہ بتا دوں کہ ہر سال ایک سروے کنڈکٹ کیا جاتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ملک بیسٹ کوالٹی آف لائف آفر کرتا ہے اپنے ریزیڈنٹس کو۔ تو 2020 کے اندر جو لاسٹ سروے کنڈکٹ ہوا تھا، اس کے مطابق کینیڈا رینکس نمبر 1 ان دا ورلڈ وین اٹ کمز ٹو دا کوالٹی آف یور لائف۔ تو اب اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، جس میں سے ایک جو ورتھ مینشنیبل ہے، بیسکلی لسٹ میں کافی ساری چیزیں آئیں گی جو اسی مین فیکٹ کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں، لیکن ان کو میں نے بریک اپ کیا اس کو۔ تو اس میں سب سے پہلے چیز میں کہوں گا کہ رول آف لا یہاں پہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کنٹریز ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے، لیکن اگر اس کو رینک وہ نمبر 1 کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ چیزوں آپ یہ سے اٹس سیف ٹو اسیوم کہ یہاں پہ وہ ساری چیزیں بہتر انداز میں ہو رہی ہوں گی۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بہت بڑے نامور آدمی ہیں، یا آپ ایک نو نیم ہیں، آپ بالکل اینٹی سوشل ہیں، آپ بہت سوشل ہیں، ڈزنٹ ریئلی میٹر وین اٹ کمز ٹو دا لا۔ سب لوگوں کو وہ فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہاں پہ پولیس مین سے لے کے، فائر والوں سے لے کے، اور عام شہریوں سے لے کے، اگر آپ کبھی دیکھیں کہ کوئی سیلیبریٹی یا کچھ بھی ہے، تو وتھ اے فیو ایکسیپشنس ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو بھی سکتا ہے، لیکن فار دا موسٹ پارٹ سب کے لیے قانون ایک جیسے۔ جو چیز مجھے پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور سب سے بالا تر ہونا چاہیے، پھر ہی قانون کا فائدہ ہے۔ ادروائز اگر ہر شخص رول اپنی مرضی سے بینڈ کر سکتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے چیزوں کو میجر کرنے کا۔ تو یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات جو میں کہوں گا کہ آپ کو کینیڈا آنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں ایک بہتر ہیلتھ کیئر سسٹم کا ایکسیس۔ میں نے بہتر کا ورڈ یوز کیا، بہترین کا ورڈ یوز نہیں کیا، کیونکہ ایون دو کوالٹی آف لائف میں وہ نمبر 1 ہے، بٹ ہیلتھ کیئر سسٹم میں نمبر 1 نہیں ہے، بٹ ون آف دا بیسٹ ونز ہے۔ اب اوبویسلی آپ جب یہاں رہیں گے تو آپ کا واسطہ پڑے گا فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کے میڈیکل سسٹم سے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں، لیکن فار دا موسٹ پارٹ کافی اچھی ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے فیملی میں ایک ممبر کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور پہلی بات تو یہ، آپ کے پاس کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے، آپ 911 کو کال کرتے ہیں، اور ود ان 10 to 15 منٹس ڈپینڈنگ اپان وہ کہاں پہ ہیں اور آپ کہاں پہ ہیں، بٹ سیف ٹو سیف 15 منٹ کے اندر اندر وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اسٹوری کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، 911 کال کی گئی، وہ آئے، ان کو لے گئے، ان کو ہاسپٹل لے گئے، ان کی سرجری ہوئی، اور اس میں ان کو ڈاکٹرز نے ایک ڈیوائس ان کے دل میں لگائی جس کو کہتے ہیں ICD۔
آئی سی ڈی بیسکلی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. ڈیوائس ہوتی ہے جو بیسکلی آپ کے دل کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, اور جن لوگوں کی ہارٹ بیٹ میں کے ردم میں مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی تیز ہو سکتی ہے اور کبھی آہستہ ہو سکتی ہے, تو اس کے اکارڈنگلی ان کو آئی سی ڈی لگائی جاتی ہے. اور اس میں سم ٹائمز فیچر ہوتا ہے کہ وہ پیس میکر کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ایوریج بندے کی 72 ہوتی ہے, اور اگر وہ ایک دم آؤٹ آف ردم جا رہی ہے اور وہ بہت ہائی جا رہی ہے, 100 میں جا رہی ہے, 150 میں جا رہی ہے, تو وہ جو ہے آئی سی ڈی وہ اس کو ماڈولیٹ کرتا ہے, اس کو نیچے لے کے آتا ہے ڈیفیبریلیٹر فنکشن کے تھرو. اور اگر وہ نیچے جا رہی ہے تو پیس میکر والا جو اس کا پارٹ ہے وہ کام کرتا ہے, اور وہ واپس اس کو اپنی پیس پہ لے جاتی ہے جو جس پہ اس کو ہونا چاہیے. تو وہ ڈیوائس ان کو لگی, اور پلس وہ ڈیوائس ان کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے, اور وہ ڈاکٹرز بعد میں اس کو ایکسیس کر کے وہ ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کب ڈیوائس کو دن میں یا ہفتے میں کتنی دفعہ یہ کام کرنا پڑا, اور اس بیسس پہ وہ ان کا ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو وہ کافی مہنگا, کافی کمپلیکس ایک ٹریٹمنٹ ہے, اور جو فری آف کاسٹ ہوا, گورنمنٹ کے خرچے پہ ہوا. تو ایون دو کہ ٹیکس یہاں پہ اچھا خاصا کٹتا ہے. آپ کو ایک شوق پاکستان سے آ کے یا انڈیا سے آ کے لگے گا کہ ٹیکس یہاں پہ بہت کٹتا ہے, لیکن پھر ایک آپ کو یہ بھی چیز نظر آئے گی کہ وہ ٹیکس یوز بھی ہوتا ہے. تو جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سوسائٹی کے, معاشرے کے, اپنے سٹیزنس کے کاموں پہ وہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ کا ایون دو کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہاں یار بہت ٹیکس جا رہا ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں یوز ہو رہا ہے. آف کورس کرپشن اور وہ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں, کہیں زیادہ کہیں کم, لیکن فار دا موسٹ پارٹ آپ کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ کسی صحیح کام پہ جا رہا ہے. تو ہیلتھ کیئر سسٹم اچھا ہے. اس کے بعد ہم تیسری بات کریں تو جی جناب انوائرمنٹ کے لحاظ سے اٹس امیزنگ. آپ کو صاف ہوا, آپ جب آئیں گے تو فرسٹ آپ کچھ عرصہ گزار لیں گے, جیسے اب مجھے 1 سال ہونے والا ہے, تو آپ کو عادت پڑ جائے گی. لیکن جب آپ سٹارٹ میں آتے ہیں اور آپ ایک گہری سانس لیں گے, یو ول فیل دیٹ فریشنس. آپ کو وہ فریشنس فیل ہوتی ہے جیسے آپ نارتھ آف پاکستان میں بہت دور چلے جائیں, چائنا بارڈر کے پاس ہنزا سے آگے, تو آپ صبح اٹھیں اور گہری سانس لیں تو ہوا میں جو ایک تازگی ہوتی ہے وہ آپ کو صبح, ایون یہاں کی ٹورانٹو جو کہ ایک کانکریٹ جنگل ہے, جی ٹی اے کی آبادی تقریباً 63 لاکھ ہے, گاڑیاں یہاں پہ بے تحاشا ہیں, بلڈنگز ہیں, کنسٹرکشن ہے, ایون اس سب کے باوجود یہاں کی ہوا بھی بہتر ہے. اور اگر میں تو چونکہ ٹریول کرتا ہوں, تو جب آپ بڑے بڑے شہروں سے دور جاتے ہیں, نارتھ آنٹیریو میں چلے جائیں یا البرٹا کے میں, بی سی میں, ایون سسکیچوان میں یا کوبیک میں تھا, تو آپ کو فیل ہوتی ہے ہوا میں وہ فریشنس. یعنی وہ ایک کچھ مخصوص شہروں میں نہیں ہے, وہ پوری اوور آل ایک ہے, اور کہیں زیادہ کہیں کم ہے, بٹ ہے. اور وہ ایک چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. اسی طرح پانی, آپ ٹیپ واٹر پی سکتے ہیں, کیونکہ ہر پروونس جو ہے وہ اس بات میں اپنے آپ کو پرائڈ کرتا ہے کہ ہم اس طرح کی پانی کی کوالٹی ڈیلیور کرتے ہیں جو آپ پی سکتے ہیں ٹیپ کے, مطلب ٹیپ سے نہیں, آپ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پروسیس اٹ. تو واٹر باٹل یہاں کنوینئنس کے لیے لوگ ضرور رکھتے ہیں, بٹ فار دا موسٹ پارٹ آپ پی سکتے ہیں. ہاں سم ٹائمز وہ کلورینیٹ اس کو کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو ٹیسٹ سے مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نہیں پیتے, بٹ پانی جو ہے وہ ٹیسٹڈ آتا ہے, تو پانی اچھا ہے. اس کے بعد یہاں پہ نیچرل بیوٹی بہت اچھی ہے, بہت خوبصورت لیکس ہیں, فریش, دنیا کی سب سے زیادہ فریش واٹر لیکس یہاں پہ ہیں. اور پھر اسی کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ فن لینڈ اور کینیڈا کے اندر مچھلی کی ایکسپورٹ, جس میں سیلمن آتی ہے جو کہ بہت ایک اچھی مچھلی کنسیڈر ہوتی ہے فش کی, اگر میں بات کروں سی فوڈ میں, کیونکہ اس میں فیٹ ہوتا ہے, اس کا فلیور اچھا ہوتا ہے, اور اس کے کانٹے بڑے کلینلی نکل جاتے ہیں, تو وہ بڑی مزے کی مچھلی ہوتی ہے. تو کینیڈا اس کو کنزیوم بھی بہت کرتا ہے اور ایکسپورٹ بھی بہت کرتا ہے اٹلانٹک سیلمن کو. تو آپ کو چیزیں بہت ملیں گی. اب میں کھانے کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے بعد اگلی بات ہم کھانے پہ آ جاتے ہیں. چونکہ کینیڈا ایک بہت ملٹی کلچرل, بہت ڈائیورس کنٹری ہے. ٹورانٹو دنیا کا سب سے ڈائیورس سٹی ہے. تو کینیڈا میں اس وجہ سے ہر کنٹری کے, ہر کلچر کے لوگ ہونے کی وجہ سے آپ کو ورائٹی بہت ملتی ہے. آپ کو ہر ملک کا پھل مل جائے گا, آپ کو ہر ملک کی سبزی مل جائے گی. ان کی لوکل شاپس ہیں, جس طرح میں پاکستانی اسٹور پہ جاتا ہوں جہاں پاکستان کی فلائٹس کے اوپر پاکستانی آم, پاکستانی سبزیاں, پاکستانی مسالے, چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اسی طرح باقی کنٹریز سے بھی آ رہی ہوتی ہیں. اور چونکہ یہاں پہ ہر کنٹری کا بندہ ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایک ملک میں رہتے ہوئے پوری دنیا کے پھل, چیزیں جو بھی آپ کے ایکسس میں ہے, جو بھی آپ
پسند ہے، آف کورس پسند تو آپ کی، بٹ آپ کے پاس ایکسیس ہے، سو ایک وہ بڑی اچھی چیز ہے. اور اسی طرح اس چیز کو دیکھ کے اگلا سوال ہے، اگلی بات یہ کہ آپ کو کینیڈا آنا چاہیے اگر آپ کو مختلف کلچرز دیکھنے کا شوق ہے. تو یہ ایک ایسا کنٹری میں نے فیل کیا، میں نے اس سے پہلے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتایا ہوا ٹریول کیا ہوا ہے، بٹ یہاں پہ آ کے آپ کو ایک کنٹری میں کیا ایک سٹی میں اپنی اسٹریٹ سے باہر نکل کے اس کے اراؤنڈ دا بلاک ایک چکر لگاؤں تو مجھے کوئی 3-4 مختلف 5-6 قومیتوں کے لوگ نظر آتے ہیں. تو اف یو آر سمبڈی جو کہ انجوائے کرنا چاہتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ اس کو مختلف طرح کے لوگ اس کے حلقہ احباب میں ہوں یا وہ ان کو جانتا ہو یا جو بھی ہے، یا آپ ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہوں یا ان کا کلچر دیکھ سکتے ہوں قریب سے، یا کیونکہ وہ یہاں پہ ہیں تو ان کا کھانا پینا بھی ہے، ان کے کپڑے بھی ہیں، ان کا فیشن بھی ہے، ان کا میوزک بھی ہے، ان کی عبادات کی جگہ بھی ہیں، کافی کچھ ہے، پورا ایک چھوٹا سا کمیونٹی ہر ملک کا ایک سیمپل سیٹ ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا کچھ بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو وہ چیزیں جو فیسینیٹ کرتی ہیں، اگر آپ کو فار ایگزامپل جاپنیز کلچر فیسینیٹ کرتا ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اس کمیونٹی کے ہیں، آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز اور فیسٹیوٹیز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں اگر آپ اس بارے میں کیوریس ہیں. تو یہ تو ہو گئی لوگوں کی بات. اس کے بعد جناب اب آتے ہیں ہم تھوڑی سی اور مزیدار باتوں پہ، جو کہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسے بندے ہیں جو فار ایگزامپل ایک بزنس آئیڈیا ہے، یہ اب ان لوگوں کے لیے جو بزنس کرتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں یا آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس بزنس آئیڈیا ہو اور آپ کے پاس مینز نہ ہوں اس آئیڈیا کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ پھر انویسٹرز ہوں، چاہے اس آئیڈیا کو فار ایگزامپل اگر آپ نے گیجٹ بنانی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے یہ فون بنانا ہے، میرے پاس آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری نہیں ہے جو کہ اس ڈریم کو سپورٹ کر سکے، تو وہ یہاں پہ آپ کو اس کا آپ انجوائے کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، آپ کو یہ ملک اس کے مواقع بھی دے گا، مینز بھی دے گا. یہ سوسائٹی ڈیزائن ہوئی ہے ٹورڈز سکسیس. مجھے ہر چیز دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے، میں اس کو بڑا کلوزلی دیکھتا ہوں کیونکہ میں خود ویسے بھی کیوریس ہوں، اور چونکہ آپ لوگوں کا بھی سوالات بھی ہوتے ہیں، مجھے خود بھی شوق ہے، تو میں یہ چیز بڑی کلوزلی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کیا فرق ہے ان میں اور ہم لوگوں میں، کیا وجہ ہے کہ یہ آگے ہیں. تو وہ خیر اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو کریں گے. لیکن ابھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے تو آپ کو امپلیمنٹ کرنے میں کوئی نہیں روک رہا. آپ بیٹھے ہیں، آپ نے مائک بنانا ہے، کوئی آپ نے کیمرہ بنانا ہے، کوئی آپ نے کوئی بزنس آئیڈیا، آپ نے کوئی ایپ بنانی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، اس کو کرنے کا آپ کے پاس پورا پراپر چینل ہوگا. اور وہ اگر آپ صرف 2 چیزیں، اگر آپ آنیسٹ ہوں گے اپنے کام سے اور محنت کرنے سے آپ کو کوئی جھجک نہیں ہے تو یو ول بی سکسیزفل. ٹھیک ہے، آپ کو اگر آپ پاکستان میں کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں جی میری لائن آف ورک یہ ہے اور میں یہاں آنا چاہتا ہوں، تو کیا میں آ جاؤں یہاں پہ؟ اس چیز کا سکوپ ہے. مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انجینئرنگ کا سکوپ، تو چلے میں اس میں جاب کرتا ہوں تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی بھی فیلڈ ہے مجھے اس کا سکوپ نہیں پتہ ہوگا. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر آپ میں محنت کا جذبہ ہے اور اگر آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہیں تو آپ یہاں پہ سکسیزفل ہو جائیں گے. وہ سوسائٹی کے سسٹمز ایسے بنے ہیں کہ وہ ہارڈ ورک کو ریوارڈ کرتے ہیں، ہارڈ ورک کا ریوارڈ ہے، آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ملتا نظر آتا ہے. تو وہ ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے جب آپ کو ایکچوئل میں یہ چیز ہوتے نظر آتی ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی ہم مطلب پاکستان میں جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ سم ٹائمز ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کا نا ایمان اٹھ جاتا ہے، آپ کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار شاید محنت کا کوئی صلہ نہیں ہے، محنت کا کوئی اجر نہیں ہے، مجھے دوسرے طریقے کرنے چاہیے، اس کو دیکھو. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ آئیں، آپ محنت کریں، آپ اسمارٹ ورک کریں، ایجوکیشن لیں، لیکن محنت کریں تو اس کا رزلٹ ملتا ہے. پاکستان میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو اتنی اچھی ایجوکیشن رکھتے ہیں، اتنا کچھ کر سکتے ہیں، کیپیبل ہیں، بٹ وسائل نہیں ہیں اور وہ اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، اور اس وجہ سے وہ بھی پیچھے ہیں اور اس کے نتیجے میں ملک بھی پیچھے ہے. تو یہ چیز آپ دیکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اسی کی ایک اور سب کیٹیگری کر لیں، اگر آپ کو بیچنا آتا ہے، اگر آپ ایک اچھے سیلز مین ہیں تو یہاں پہ آپ کو بیچنے کے اتنے مواقع ہیں، اتنے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ریٹیل شاپ، یعنی آپ یہ دیکھیں، سمپل سی بات ہے
کہ کووڈ-19 ہوا, اتنی کمپنیز کا نقصان ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن امیزون کی سیلز آسمان پہ چلیں گی. جیف بیزوس صاحب جو ہیں وہ ریچسٹ مین ان دا ورلڈ بن گئے. تو اس وقت, اب تو چلیں بدل گیا بندہ, لیکن اس وقت کیونکہ ایک دم بوم آیا آن لائن میں, اور یہ لوگ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں, اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ کرنا ان کو آتے. دے ٹوک اٹ ایز این اپرچونٹی امنگ ادر کنٹریز ان دا ورلڈ, بٹ یہ نارتھ امیریکنز کو یہ آتا ہے, اور انہوں نے اس پہ کیپٹلائز کیا, اور آن لائن ان کی ریٹیل شفٹ ہو گئی آن لائن پہ, بٹ دے آر اسٹل میکنگ منی, بزنسز آر میکنگ منی. ٹھیک ہے پٹ فال آیا, بٹ وہ ریکوری مطلب اتنا برا نہیں جتنا اکانومسٹس اس کو سمجھ رہے تھے کہ ہوگا. ٹھیک ہے یو ایس کی صورتحال بہت بری ہے, بٹ یہاں پہ پھر بھی جو ہے نا, اور آن لائن بزنس امیزون کی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے, تو یہاں پہ آپ کو موقع دیے جائیں گے اگر آپ کو بیچنا آتا ہے. آپ کو طریقہ ہے کہ میں امیزون پہ چیزیں بیچ سکتا ہوں, میں صرف وہ کافی سارے لوگ پاکستان میں بھی کرتے ہیں, آپ علی ایکسپریس سے علی بابا سے شپمنٹ اٹھاتے ہیں بلک کوانٹٹی کے اندر, کوالٹی آپ کی پروڈکٹ کی ہونی چاہیے, آپ امیزون کا ویئر ہاؤس یوز کرتے ہیں اور آپ ایک وہاں پہ سیلر بن جاتے ہیں, اور آپ وہ یہ کام بڑے لوگ کر رہے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. آپ اسٹاکس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, آن لائن ہے سب کچھ, آپ کو بروکر بھی آن لائن ہو جاتا ہے, یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ہر فائنینشیل انسٹیٹیوٹ موسٹ جگہوں پہ, جس طرح کچھ بینکس بھی اور کافی ساری ہیں, اور وہ شفاف ہے, اس میں کرپشن نہیں ہے, وہ گورنمنٹ سے ریگولیٹڈ ہے, ان کو پتہ ہے, وہ انشورڈ ہیں. آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ کرنے کے لیے کوئی اور مسئلوں میں نہیں الجھنا. فار ایگزامپل اگر آپ نے پاکستان میں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے اور آپ نے انویسٹ کرنا ہے, پہلی تو بات ہے کہ میں انویسٹ کس چیز میں کروں. لیٹ سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں نے اسٹاکس میں انویسٹ کرنا ہے. اب وہاں پہ بھی اتنا جو ہے نا وہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کو کرے. آپ کو ایک بروکر کرنا پڑے گا, پھر وہ کتنی اس کی انٹیگریٹی ہے, پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. دیر آر ٹو مینی فیکٹرز. یہاں پہ آپ کے پاس اگر ایک فون ہے اور اس میں ایک ایپ ہے, تو یو کین ڈو یور اون اسٹاک, مطلب آپ اپنے اسٹاکس ایکسچینج کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹارٹ ود $10,000. آپ $10, $50, $100 سے بڑے آرام سے اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنی ٹانگیں 10 جگہوں پہ پھنسا سکتے ہیں. اگر آپ کو پیسہ کمانا آتا ہے تو آپ یہاں آگے پیسہ کما سکتے ہیں. آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بہتر کر سکتے ہیں, اور اپنی فیوچر کے لیے بھی سیونگ کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کو پیسہ کمانا نہیں بھی آتا, میری اگزامپل لے لیں, میں بس نارمل جو جاب کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں سارا کچھ. اگر آپ کو پیسہ کمانے کا وہ بہت زیادہ شوق نہیں ہے, یا آپ کو بہت زیادہ آپ چیزیں نہیں ایک وقت میں 10 چیزوں میں پیسے نہیں ڈالنا چاہتے, تو تب بھی ٹھیک ہے. یو ول اسٹل انجوائے اے گڈ اسٹینڈرڈ آف لائف. آپ کا اچھا اسٹینڈرڈ آف لائف ہوگا, آپ صاف ہوا میں سانس لے رہے ہوں گے, رول آف لا جیسے میں نے بتایا ہوگا, مختلف طرح کے لوگ ہوں گے, کھانا ہوگا, کلچرز ہوں گے, سب کچھ ہوگا. تو وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اور آخری بات کہ آپ کو, اور یہ تھوڑی سی چھوٹی سی بات ہے کہ یہ لیکن تھوڑی سی پرسنل ہے, تو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں. اگر آپ ایک ایسے بندے ہیں جس کو ہمیشہ چڑھتی ہے کہ آپ نے گھر سے کوئی چیز لینے جانا ہے, تو آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں ہر چیز, کھانے پینے سے لے کے, کپڑوں سے لے کے, الیکٹرانک سے لے کے, کوئی بھی چیز آپ جب جاتے ہیں مارکیٹ میں, آپ کو پتہ اس میں 10 کوالٹیز ہیں. ایک اوریجنل برانڈ ہوگا, 10 طرح کی اس کی کاپیز ہوں گی, ہر طرح کی پرائس رینج ہوگی. اس میں قصور بھی کسی کا نہیں, ہماری بائنگ پاور کے حساب سے ہی وہ چیزیں ہیں. یہاں پہ چونکہ آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جیسے میں نے کہا ہائی, آپ خرچتے بھی زیادہ ہیں لیکن آپ کماتے بھی زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو جینیون ملتی ہیں. میں ابھی کچھ اٹھاؤں, میں لکھوں مجھے بوز کے ہیڈ فونس چاہیے, مجھے کچھ بھی چاہیے, مجھے پتہ ہوگا کہ یہ جینیون چیز, مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ مجھے قیمت پہ ہیگل کرنے کی ضرورت ہے کہ جی یہ 1000 روپے کم تو 1000 روپے زیادہ. وہ پرائس کمپنی نے دی ہوئی ہے, پورے سب کو پتہ وہی پرائس ہے. کوئی آپ سے زیادہ نہیں لے گا پیسے, کوئی کم نہیں لے گا پیسے. چیز ایک نمبر ہوگی, نہیں ہوگی تو دیر آر رولز, لاز اینڈ ریگولیشنز جو آپ کو ایز اے کنزیومر پروٹیکٹ کرتے ہیں, ایز اے کسٹمر پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یو ڈونٹ ہیو اینی وریز کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوگا. جب میں کچھ بھی خریدنے جاتا ہوں, وہ خریدنے سے مراد ہے ایک ٹیپ کے رول سے لے کے ایک گھر تک ہو سکتا ہے, کہ اس پورے مرحلے میں, یعنی گھر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, یو آر اسٹل پروٹیکٹیڈ ان ساری چیزوں کے درمیان. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے جب آپ کہیں رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے ڈیلی بیسس پہ آپ نے خریدنی ہے نا, آپ پھل خریدتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں, ہم نے پھل خریدنا ہو,
جو لوگ میٹرو اور ہائپر سٹار کے علاوہ شاپنگ کرتے ہیں وہ 4-6 دکان ریڈی یا سائیکل والوں کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ پھل کی حالت کیسی، پھر وہاں سے پھل لیتے ہیں. میں اسٹور والوں کی بات نہیں کر رہا. اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک برانڈ ہے اور اس کی ایک کوالٹی ہے، آپ وہ کہیں سے بھی لیں، ریٹ بھی چلیں، ریٹ سم ٹائمز اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن کوالٹی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی ساری چیزوں میں بھی آپ کو کوالٹی ملتی ہے، آپ کو اس چیز کی پریشانی نہیں ہوتی. تو جناب یہ ایک میں نے مختصر سی لسٹ، چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن میرے خیال میں یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ کو کینیڈا آنا چاہیے. اور آئی ہوپ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے اپنے اپنے سفر میں، جو جس بھی طرح آنا چاہ رہا ہے. میں آگے جا کے ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کینیڈا نہیں آنا چاہیے اگر، لیکن وہ کسی اور ویڈیو کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.